قاضی ایک بار بھائی بول، ایک مرتبہ بھائی بول دیگا، مولا عباس نے آنکھیں کھولی. قاضی عباس پرتوے علی، ان کی زندگی عجیب ہے. 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ام بنین کے بطن سے، لیکن جس دن پیدا ہوئے ماں نے گود میں لیا تو آنکھ نہیں کھولی. قاضی عباس 4 شعبان کو جب پیدا ہوئے 25 سے 26 ہجری میں، جس دن پیدا ہوئے ماں کی گود میں آئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی. بابا علی کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند. امام حسن کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھولی، آنکھ بند تھی. جب امام حسین کی گود میں آئے، آنکھیں کھول دی. عشق حسین لے کر دنیا میں آئے تھے، بلکہ حسین کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے. آنکھیں کھولی، سب سے پہلا چہرہ امام حسین کا دیکھا. پوری زندگی حسین حسین کا، بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا، بہت پیار کیا، بڑی محبت کی. مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور زین پر سے پیر اٹھاتے تھے تو قد اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ان کے پیر زمین پہ ٹکتے، اتنا قد اونچا تھا. اور پھر میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں خوبصورتی کتنی تھی، بہت پیار کیا. مولا حسین کے شہزادوں سے، بچوں سے، بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے. اب آئے کہتے ہیں کہ آقا مجھے امام اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں سیدہ سکینہ آئی. سکینہ نے کہا چچا آپ سے جو مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں. دیکھیں نا بھیا علی اصغر پیاس سے کیسے بے چین. چچا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے؟ پانی 3 دن ہو گئے، پیاس سے بےتاب ہے، چچا پانی پلائیے. امام نے کربل کے میدان میں جانے سے روکا. قاضی عباس سیدہ سکینہ کہتی چچا پانی پلائیے، پیاس لگی. قاضی نے کہا اب میدان میں بعد میں جائیں گے. مشکیزہ اٹھایا اور کندھے پہ ڈالا اور کہا سکینہ تیرا چچا ابھی آتا ہے اور ابھی پانی لاتا. غازی نکلے. سرکار عباس جو مرادیں دل میں لے لیں. جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا جب ان آقاؤں کی، بزرگوں کی شہادت یا ان کے وصال کا ذکر کیا جائے یا حضور کی میلاد پڑھی جائے، میلاد بیان کی جائے، تو دل میں مرادیں لے کر جو مراد لے لیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. غازی نے کندھے پہ ڈالا، مولا عباس نے، اور مشکیزہ لے کر کے آپ چلے. وہاں پیرا تھا اشقیاء کا اور شقی لوگوں کا، بدبختوں کا، بد نصیبوں کا پیرا تھا. جانور لوٹ رہے ہیں پانی کے اندر، چرند پرند پی رہے ہیں، یہودی، نصرانی، کافر، مشرک سب پی رہے ہیں. سب کو پینے کی اجازت ہے، ساقی کوثر کے نواسوں کو پینے کی اجازت نہیں. پہرا لگا دیا ہے. جن کے صدقے میں کائنات بنی ان کے نواسوں کے لیے پہرا لگا ہے. غازی عباس نے ان نامردوں کے ساتھ لڑتے لڑتے، تلوار چلاتے چلاتے لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان کی صفوں کو چیر ڈالا. اور چیرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فرات پر پہنچے. اور فرات پر پہنچنے کے بعد آپ فرات کے اندر داخل ہو گئے. گھوڑے نے پیر ڈال دیے، نیچے اترے، پانی بھرا. اور پانی بھرنے کے بعد جب کندھے پہ ڈالا، خیال آیا یہ پانی میں بھی تو وہاں جا کر پی نہیں ہے. اگر میں چلو بھر پانی یہیں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کو کام آ جائے گا. تو غازی عباس پاک نے، مولا عباس نے جیسے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد خیال آیا جس حسین کو آقا مانتا ہے وہ پیاسا ہو، ان کی آل پیاسی ہو، اور تو پی لے، اسی کو وفا کہتے ہیں. وفا اسی کا نام ہے. حسین اور آل حسین کو چھوڑ کے تو سیراب ہو جائے. پانی چھوڑ دیا، نہیں پیا.
پانی نہیں پیا، گھوڑے پر بیٹھے پلٹے، جب پلٹ رہے تھے شمر ذوالجوشن اس بدبخت پلید نے کہا خبردار، اس سے پہلے کہ عباس خیمہ اہل بیت کے قریب پہنچے وہ پانی گرا دو، اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں پیاس سے 3 دن کے نڈھالے بھوکے اور پیاسے، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے، اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی نہ جانے دو، خیمے اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظالم دوڑے اور حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ عباس بائیں کندھے پر مشکیزہ ہے، دائیں ہاتھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایک بدبخت جو ہے عباس کے بازو پر وار کرتا ہے، غازی عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ ابھی بھی کربلا میں وہاں قبہ بنا ہوا ہے جہاں غازی عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، ابھی بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ غازی عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، بازو کٹا، چاروں طرف سے گھیر لیا، دوسرے کندھے پر مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑتے رہے، ان لوگوں کو جہنم رسید کرتے رہے۔ ایسے میں دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، غازی عباس نے اپنے منہ میں مشکیزے کو دانت میں پکڑ لیا اور کوشش کی کہ گھوڑا دوڑائیں، خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، کچھ فاصلہ تھا کہ ظالموں نے کئی تیر ایک ساتھ چلائے۔ حضرت غازی عباس وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے تیر غازی عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور جیسی پیوست ہوا پے در پے تیر چلتے رہے، غازی گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تھوڑا تصور کریں، یہاں تصور کی دنیا میں سوچتا ہوں، جب ہم کبھی زینے سے گرتے ہیں، کبھی بائک سے گرتے ہیں، کبھی سواری سے گرتے ہیں، تو گرنے والا کیا کرتا ہے؟ گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی کو اگر کوئی مارے، سر پہ مارے، جسم پہ مارے، تو وہ ہاتھ کو اپنا سہارا بناتا ہے، تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، تاکہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ایسے گرنے والا بھی بائک سے یا سواری سے گرتا ہے تو وہ ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ بچا لوں۔ ہائے ہائے، جس کے بازو پہلے ہی کاٹ لیے گئے، جس وقت وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس، غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، امام امام میری مدد کیجیے، ادرکنی یا امام، امام میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام تک آواز پہنچی، پانی تو بہہ چکا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ امام نے آگے کہا، عباس میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، جان جاتی اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سکینہ اور اصغر کی مراد کو میں پوری نہ کر سکا، ان کے میں کام نہ سکا، ان شہزادوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی گود میں لیا، امام نے اپنی گود میں لیا۔ یاد کرو وہ دن 4 شعبان کا دن 25 یا 26 ہجری تھی، تب گود میں آئے تھے تو آنکھ کھولی تھی، اور اب آنکھ بند ہونے والی ہے تو بھی حسین کی گود ہے۔ عباس اس غازی کا نام ہے، عباس اس غازی کا نام ہے۔ سب سے پہلے جس کو دیکھا تھا وہ حسین تھے۔ امام سے کہا، امام ایک بات کہوں، ایک وصیت ہے، کروں؟ کہو، پوری کروں گا، اس کے لیے جو قربانی دینی کرے دوں گا۔ عباس نے کہا، امام جب جو شہید ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، خیمے میں رکھتے ہو، میری گزارش ہے، میری وصیت ہے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا امام، مجھے یہی چھوڑ دینا، جو انجام ہوگا، مجھے یہی چھوڑ دینا۔ امام نے کہا، کیوں؟ فرمایا، کہنے لگے، جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوگا کہ اب میرا چچا آئے گا، صبر تو ہوگا، لیکن جب وہ مجھے دیکھے گی
کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں تو شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا. حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں لیکن ایک روایت یہ بھی ہے. پھر امام نے کہا میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر, میری بھی ایک مراد. جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں, ایک تمنا ہے غازی ایک بار بھائی بول. ایک مرتبہ بھائی بول دیا, بولا عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا آپ بھی علی کے بیٹے میں بھی علی کا بیٹا ہوں, لیکن آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے, میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے, لیکن آپ کا حکم ہے تو آج آپ کو آنکھیں کھولی اور کہا. رندی رندی سی کمزور سی آواز میں غازی نے بھائی کہا اور بھائی کہہ کر آنکھیں بند کر لی. گویا کہ غازی کی زبان پر, عباس کی زبان پر آخری جملہ جو تھا گویا کہ وہ بھائی کا تھا امام حسین کو, اور آنکھیں بند کر لی. امام نے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ. درود شریف میں اللہم صلی علی